موضوع سخن شخصیت جناب سیدہ ہے، اور کون اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کر سکتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو کہ ان ابنتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری بیٹی لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اس دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس کی معرفت انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک خطبہ جو جناب سیدہ نے اسی دنیا میں انہی لوگوں کے سامنے دیا، ایک خاتون جو 10 سال سے مدینہ میں ہے لیکن کسی نے اس کا سراپا نہیں دیکھا تھا، کبھی وہ پبلک میں نہیں آئی تھی، اسے آج مسجد میں آنا پڑا۔ یقیناً یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ رسول کی بیٹی، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھ رسول اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ وہ آج کچھ کہنے آئی ہے، وہ بات کرنے آئی ہے۔ ماحول کیا ہونا چاہیے تھا اس مدینے کا جہاں اصحاب رسول خدا کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ عشق تھا رسول کا، رسول کا عشق تھا، محبت کرتے تھے، ریا نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کام کرتے ہوں وہ ریاکاری کرتے ہوں، نہیں، وہ سچی محبت کرتے تھے رسول خدا سے۔ جب اس پانی کا جس کا رسول سے تعلق چند لمحوں کا ہے، چند لمحوں کے لیے رسول کے بدن سے ٹچ ہو کے جدا ہونے والے پانی کا اتنا احترام ہے تو اس جگر گوشے رسول کا کتنا احترام ہونا چاہیے، جس کے بارے میں خود فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ ہمارے پاس تعبیر کم ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم جگر پارا کہتے ہیں، جگر گوشہ کہتے ہیں، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں بدن کا حصہ۔ یہ بدن کا رسول خدا نے نہیں کہا ہے، رسول نے کہا ہے میرا حصہ ہے، نیت خاتم کا حصہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ محمد و آلہ، اور اس میں بہت فرق ہے، کسی کے بدن کا حصہ ہونا الگ ہے اور کسی کا حصہ ہونا الگ ہے، اور روح خاتم الگ ہے، بدن خاتم الگ ہے۔ روح خاتم کی وسعت انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ اور میں، ہم سے پہلے والے سارے انسان، ہمارے بعد قیامت تک آنے والے سارے امتی، سب کے تمام اعمال پر رسول خدا شاہد ہیں، گواہ ہے۔ یعنی رسول اللہ آپ کی اعمال پر گواہی دیں گے، آپ کے ایمان پر بھی گواہی دیں گے، یہ مومن تھا یا مومن نہیں تھا، اس نے نمازیں ساری پڑھی ہیں یا نمازیں ساری نہیں پڑھی، اس نے جناب سیدہ کا حق ادا کیا ہے یا ادا
نہیں کیا. آپ میں سے کسی کو شاید کبھی گواہی دینے کی نوبت نہ آئی ہو عدالت میں، خدا کرے نہ آئے. کسی مظلوم کے لیے گواہی دیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ گواہی دینے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے دیکھا تھا یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے، یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کہنے میں دیکھا تو نہیں تھا، آپ سے کیا کہا جائے گا؟ پھر گواہ بن کے کیوں آئے؟ بھائی جو دیکھتا ہے، جو آئی وٹنس ہوتا ہے، وہ گواہ ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ گواہ بھی نہیں ہے. رسول خدا گواہ ہیں، صریح قرآن ہے. گواہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ صرف ان کے ظاہر کو دیکھا ہے یا ان کے باطن کو بھی دیکھا ہے؟ گواہی یہ نہیں دینی کہ اس نے ظاہراً نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. گواہی یہ دینی ہے کہ اس نے حالت ایمان میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. اتنی عظیم روح خاتم الانبیاء کی، اس عظیم روح کا حصہ ہے، اس نیت خاتم کا حصہ ہے. وہ آج دربار میں آ رہی ہے. اس کا کیسا استقبال ہونا چاہیے؟ اسے پوچھنا چاہیے تھا، آپ آج تک دربار میں نہیں آئی، مسجد میں نہیں آئی، آپ اپنا مطالبہ بتائیں. ہم ہیں نا، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہاں نہ فقط استقبال نہیں ہوا، نہ فقط وہاں کسی نے غور سے جناب سیدہ کا، احترام سے جناب سیدہ کی باتیں نہیں سنی، بلکہ کچھ نقل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے شور بھی مچایا تاکہ جناب سیدہ بول نہ سکے. اب جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ گفتگو کرنے آئی ہوں اور سننے والے شور کریں اور جناب سیدہ کو گفتگو نہ کرنے دیں. کوشش ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جناب سیدہ کی بیٹی قیدی تھی اور کوفہ میں جشن کا سماں تھا، لیکن جب خطبہ دینا شروع کیا تو سب کو خاموش ہونا پڑا. کوشش تو انہوں نے بھی کی تھی. یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے مسلمان، رسول پہ جان قربان کرنے والے، رسول کے اس پانی پر، وضو کے پانی پر آپس میں لڑنے والے، اسے تبرک کرنے والے، کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ گفتگو کریں اور یہ نہ سنیں، یہ شور مچا دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر انہوں نے یہی کام رسول خدا کے ساتھ نہ کیا ہوتا، اگر یہی کام رسول کے ساتھ کیا ہے تو پھر تو دختر رسول کے ساتھ کرنا تو آسان ہو گیا، عادی ہو گیا. آیا ان لوگوں نے جو زمانے رسول میں تھے انہوں نے رسول خدا کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ یقیناً ایسا کام کیا ہے، اور ایسا کرنے کی پلاننگ تھی غدیر میں. غدیر میں رسول کے ساتھ یہی کرنا چاہتے تھے. غدیر میں نہیں، بلکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول خدا کا آخری حج ہے. جب رسول خدا کا آخری حج ہو تو اس آخری حج میں رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے. اس آخری حج میں وہ اعلان جو دعوت ذی العشیرہ میں کیا تھا، جو اسلام کی پہلی اجتماع میں کیا تھا، اسے یقیناً آخری اجتماع میں بھی وہ اعلان ہونا ہے. وہ خوب جانتے تھے کہ یہ اعلان ہوگا. چلو
محمد صلوات. صلوات. خوب جانتے تھے کہ یہاں اعلان ہوگا. پلاننگ انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے اب قدیر ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک استشہاد کے لیے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ رسول خدا جہاں بھی یہ اعلان کرنا چاہیں گے ہم شور مچا دیں گے، اعلان نہیں ہونے دیں گے. اللہ یعصمک من الناس، ان کی یہ پلاننگ تھی. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں، وہ کبھی غدیر پہ گفتگو کریں گے تو سارا بیان کریں. اس وجہ سے مکہ میں حج کے دوران کہیں پر بھی رسول خدا یہ اعلان نہیں کر سکے. حدیث ثقلین تک بیان کرتے رہے، اس کے بعد اعلان یہی تھا. انی تارکم فیکم الثقلین کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد من کنت تو مولا آنا ہے، لیکن یہ اعلان نہیں ہو سکا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ اعلان نہیں ہو سکا حجۃ الوداع میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پلاننگ یہ تھی رسول جہاں اعلان کریں گے وہاں ہم شور ڈال دیں گے. آیا ایسا پہلے ہوا ہے غدیر سے اور غدیر کے بعد ہوا ہے کہ اصحاب نے شور ڈال دیا ہو اور رسول کو بات نہ کرنے دی ہو؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع میں ان کی یہ پلاننگ تھی کہ رسول اگر بات کریں تو وہاں پہ یہ شور ڈال دیں گے. تو کچھ ہوا ہونا چاہیے تب آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں، ولا یہ آپ الزام نہیں دے سکتے. غدیر سے پہلے بھی ہوا ہے اور غدیر کے بعد میں بھی ہوا ہے. غدیر کے بعد تو سب کو پتہ ہے، مشہور ہے. کب ہوا ہے؟ رضیۃ یوم الخمیس، وہ قلم کرتاس کا واقعہ. رسول خدا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آخری ایام میں، تو میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں جس کے بعد تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. وہاں کیا کیا؟ شور ڈال دیا. آگے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی. اس سے پہلے ہوا ہے نہیں ہوا؟ غدیر سے پہلے، غدیر سے پہلے بھی ہوا ہے. ایک حدیث مشہور ہے اور وہ حدیث تمام کتب اہل سنت میں بھی ہے. ما یلی 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. یہ تو سب کو پتا ہے. اس کے بعد کلہم من قریش، یہ بھی پتا ہے. اب ان راویوں سے جب بھی بعد میں لوگوں نے پوچھا صلوات پڑھ دی محمد، جب راویوں سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ خبر تو بہت اہم ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تعبیر مختلف ہے، تو رسول خدا نے ان کے نام بھی بتائے ہوں گے. وہ کون تھے جو رسول خدا اتنا بتائے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں، تو ان 12 کا نام بھی رسول خدا نے بتایا ہوگا. تو راویوں نے کیا کہا؟ راویوں نے کہا رسول خدا کچھ فرما تو رہے تھے
لیکن وہاں اصحاب نے ایسے شور مچا دیا کہ ہمیں سنائی نہیں دی. بھئی یہ شور مچانے کا، ایسا شور مچانے کا مقام تھا کہ رسول کی بات دب جائے. یہ تو انتہائی آرام سے غور سے سننے کی بات تھی کہ بھئی آپ کے بعد 12 کون ہوں گے. چلیں، آپ نے نام ہمیں پتہ نہیں ہے 12 کے. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ رسول کے بعد حق پر 12 ہوں گے. یہ تو ثابت ہو گئی نا کہ جو 12 والے ہیں وہ حق پر ہے، 12 حق پر ہے. رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد 12 حق پر ہے. یہی ہے نا. نام آتا ہو ہمیں یا نام نہ آتا ہو، ہم کہتے ہیں رسول کے بعد 12 کون ہے؟ کوئی رسول نے اس وقت وہ کیا، بیان نہیں کر سکتے. کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جنہوں نے سننا تھا انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. کیوں شور کرنا شروع کیا؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ وہ 12 کون ہے، اس لیے انہوں نے شور ڈال دی. جناب سیدہ بات کرنے آئی ہیں، استقبال کے بجائے شور شروع کرتی ہیں. حج ختم ہوتا ہے، اعلان نہیں ہو سکتا ہے. ان کا پلاننگ یہ تھی جہاں بھی رسول اعلان کریں گے وہاں ہم شور ڈال دیں گے. جب حج ختم ہوا اور سب بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو یہ جو ٹولہ تھا جس نے رسول کو گھیرا ہوا تھا کہ رسول جہاں بھی کھڑے ہو کے بات کریں گے وہاں ہم شور ڈال دیں گے، یہ بھی ریلیکس ہو گئے، یہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. کوئی اس کونے میں جا کے اپنی فیس بک وال دیکھنا شروع کیا، کسی نے ادھر اپنی تصویریں پوسٹ کرنا شروع کر دی. ہم رسول کے ساتھ تھے، یہ سیلفی دیکھیں ہماری. جب وہ سب ادھر ادھر ہو گئے تو رسول نے جمع کیا. اب جو مجمع جمع ہوا ہے رسول کے گرد، اس میں یہ شور مچانے والے آگے نہیں ہیں. مکروا مکر اللہ. اور غدیر جگہ بھی ایسی ہے، خدا نے غدیر کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں اگر پالان شتر کا ممبر رکھ دیں اور اس ممبر کو بلند کر دیں تو نیچے والے شور کریں بھی تو وہ رسول کی آواز کو دبا نہیں سکتے. یہ موجود ہے نقل میں، جب آپ پڑھیں گے غدیر تو یہ چیزیں موجود ہیں. جناب سیدہ دربار میں آتی ہے، جناب سیدہ کی بات کو اسی طرح نہیں سنا جاتا ہے جس طرح جناب سیدہ کے بابا کی باتوں کو نہیں سنا گیا. لوگ کہتے ہیں رسول کے بعد کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں رسول کے بعد کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ہے زمانے حیات رسول خدا میں ہوا ہے. نظر بعد میں آنا شروع ہوا ہے. سقیفہ رسول کی شہادت کے بعد نہیں ہوا ہے، پہلے ہوا ہے. نظر بعد میں آیا ہے، خبر بعد میں آئی ہے، اور باقی ساری بھی چیزیں. ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. کوئی اگر رسول کے آخری ایام ان کا مطالعہ کرے تو یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ وہاں پہ نظر آ جائے گا. اور پوری سیرت کو اگر صحیح سے مطالعہ کریں تو پھر بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے ٹاپک نہیں. جناب سیدہ آئی ہیں، اپنا ایک مقدمہ لے کے آئی ہیں. جو مقدمہ ہے اس پہ کم اور باقی چیزوں پہ زیادہ بات کریں. کل کے ہم نے خطبے میں کچھ پیش کیا، خیر بات تو رہ گئی. خطبہ تو اس طرح شرح تو نہیں ہو سکتی. میں پہلے اعتراف کر رہا ہوں یہ شرح نہیں ہے. الحمدللہ علی ما انعم، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پہ اللہ کی
ستائش کامل ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پہ خدا کا شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا. یعنی جس نعمت پہ میں شکر کروں گا اس نعمت پہ مجھے زیادہ ملے گا. میں خدا نے مجھے بہت اچھی بیوی دی ہے، میں اس پہ خدا کا شکر کرتا ہوں. تو کیا اب آیت کا ترجمہ کریں؟ اسی میں دیکھیں مولانا ڈرتے ہیں اپنی بیوی سے. بھائی خدا کرے میں زیادہ دوں گا، یہ کرے اسی میں کوالٹی ڈالوں گا. مجھے ڈائبیٹکس ہے، مجھے کوالٹی نہیں چاہیے، مجھے مٹھاس نہیں چاہیے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں خود تمہیں بڑا کر دوں گا. تمہارا بڑا ہونا اور ہے، تمہارے اطراف نعمتوں کا بڑا ہونا اور ہے. اگر نعمت ولایت پر ہم شکر ادا کریں تو آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ عظیم ہو جائیں گے. کریم لوگوں کا وصف یہ ہوتی ہے، ان کا کرم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا کر دیتے ہیں. خسیس ہو آپ کو تنخواہ وغیرہ دے گا لیکن آپ کو چھوٹا کر کے دے گا. بڑا فرق ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خطبہ بہت ہے. ابتدأ الاشیاء لا من شیء قبلها. جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، نہج البلاغہ پہ ایک کانفرنس ہوتی ہے، تو گزشتہ 4-5 سالوں سے ہم پہلا خطبہ ہی وہاں بات کر رہے ہیں، اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں پا رہے. اور وہ جو پہلے خطبے میں امیر المومنین نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ سارا جناب سیدہ نے چند الفاظ میں اس خطبے میں بیان کر دیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہاں کہا ہے وہ باقی ائمہ جو کچھ فرماتے رہے ہیں مخصوصاً اس توحید کے باب میں، وہ اسی خطبے کی شرح ہے. ابتدأ الاشیاء، اشیاء کو خدا نے خلق کیا، خلق نہیں کہا، ابتداء کا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے ان ذرافتوں میں ہم ابھی نہیں جا رہے. خلق کیا ہے، آپ بھی خالق ہو سکتے ہیں، خدا بھی خالق ہو سکتا ہے. خالق آپ عدم سے خلق کریں، کوئی چیز نہ ہو خلق کریں تو بھی آپ خالق ہیں. آپ کسی چیزوں کو جوڑ کے خلق کریں، اس لکڑی کو اور کیل کو اور پتہ نہیں کپڑے کو جوڑ کے یہ ممبر خلق کیا، تو ممبر کا خالق بنانے والا کوئی کارپینٹر ہے. لیکن جو انشاء کرنے والا ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ صرف خدا ہے. وہ آپ اور میرے لیے ممکن نہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ عدم سے جو وجود میں لائے وہ خالق ہے، خدا ہے. جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں؟ ابتدأ الاشیاء من لا شیء قبلها. عدم سے نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عدم سے خلق کیا ہے، فرمایا اللہ نے اس شے کو خلق کیا اور اس شے سے پہلے کوئی شے نہیں تھی. بہت فرق کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس ان ظرافتوں میں جانے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کے عدم سے خلق کیا تو عدم سے تو کوئی چیز خلق نہیں ہو سکتی. آپ اس کو عدم سے خلق نہیں کر سکتے، آپ وجود سے خلق کر سکتے ہیں. عدم کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے، عدم مٹیریل نہیں ہے کہ جس سے آپ کو چیز خلق کرے. اللہ نے کیا کیا؟ خلق کیا. اس سے پہلے کوئی اور چیز نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم نہیں تھا. لا شیء
قبلہا، اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی اور اللہ نے اسے خلق کر دیا. قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ لا کے دکھاؤ. آج کل انٹرنیٹ پہ سورہ موجود ہیں. آپ کے پاس سورہ کوثر ہے، اس جیسی سورہ یہ ہے. یہ سورہ توحید ہے، اس جیسی سورہ یہ ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کوثر جیسی سورہ لانے کا کیا مطلب ہے. اتنا بھی نہیں سمجھتے اور چلے ہیں سورہ کوثر جیسی سورہ لانے. مثلا ابھی روبوٹکس بہت آگے چلی گئی. اگر ایک روبوٹ بن جائے جو انسان جیسا ہو اور آپ پہچان بھی نہ سکیں، آج کل ایسے روبوٹس بننا شروع ہو گئے. آپ شاپ پہ جائیں، وہ روبوٹ کھڑا ہے یا روبوٹ کھڑی ہے، اس میں تو مذکر مؤنث کچھ نہیں ہوتا نا. اس میں کیا کھڑا ہونا کیا کھڑی ہونا، روبوٹ ہے. آپ نہیں دیکھ پہچان بھی نہیں سکے یہ روبوٹ ہے یا انسان ہے. آیا انسان اللہ کی طرح کا کوئی انسان بنا سکا؟ کیوں نہیں بنا سکا؟ یہ تو بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، بالکل اسی جیسا ہے. تو یہ اس جیسا ہوا نہیں ہوا؟ اس جیسا نہیں ہوا. کیوں اس جیسا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو انسان جیسی کوئی چیز نہیں تھی. ایک یونیک مخلوق کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اب اس نے جو اس کی کاپی بنائی ہے یہ تو معجزہ نہیں ہے نا. یہ تو انسان جیسا نہیں ہے. انسان ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص خدا کا بالکل یونیک میریکل ہے. آپ جیسا نہ پہلے کبھی خلق ہوا ہے نہ بعد میں کبھی خلق ہوگا. یہ صرف آپ کے فنگر پرنٹس نہیں یہاں. اتنا محبت سے خدا نے آپ کو بنایا ہے. نہیں تو کس نے ریکارڈ رکھنا تھا 1000 سال پہلے کوئی آیا ہے یا 1000 سال بعد میں کوئی آئے گا، آپ اس جیسے نہ ہوں، کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ خدا کی آپ سے خاص محبت ہے. کہ یہ جو معجزہ میں بنا رہا ہوں اس جیسا دوسرا نہیں ہونا چاہیے. سورہ کوثر جیسی سورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے وہاں انا اعطینا کل کوثر ہے اسی قسم کی کوئی عبارتیں بنا دو تو وہ سورہ کوثر کی طرح کا کوئی سورہ ہو جائے گا. قرآن کا معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں جیسے الفاظ کوئی اور نہیں لا سکتا ہے. سورہ کوثر جیسی سورہ لانا ہے تو پھر کوثر جیسی مخلوق بھی لانی ہے. صرف انا اعطینا کل کوثر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، پھر اس کوثر کو وجود میں بھی لانا ہے. پھر اپنے اس دعویٰ کو 1400 سال تو ابھی کی بات ہے، پتہ نہیں کتنا آگے چلتا ہے، تب تک ثابت بھی کرنا ہے کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ ابتر ہے اور جو جناب سیدہ ہے وہ خیر کثیر ہے. کہ صرف عبارتوں تک اگر بات ہوتی تو آپ اس جیسی کوئی سورہ لا سکتے تھے. صرف عبارتوں تک کی بات نہیں ہے. یہ عبارتیں حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے. یہ عبارتیں اس خالق کی ہونی چاہیے جو اس کے مطابق خلق کر سکتا ہو، جو کہہ سکتا ہو یہ ابتر ہے. جس کی بہت سی اولادیں ہیں وہ ابتر ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ ابتر نہیں ہے. اس کے پاس کوثر ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں توحید سے نکلوں، لیکن مجبوری ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں بہت کچھ ہے. ہم نے پہلے کہا، میں پہلے بار بار بتا رہا ہوں، ہم خطبے کی شرح نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم خطبے کی شرح کر سکتے ہیں. یہ اعتراف کر کے. ہاں، توحید کے بعد آتی ہیں جناب سیدہ اشہد ان ابی محمد. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ.
عبدہ ورسولہ، یہ جو گواہی دی، یہ جو شہادت پڑھی مسلمانوں میں آ کر، مسجد میں آ کر، یہ وہ گواہی ہے. پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ دوسری گواہی ہے، شہادتین ہے نا، دوسری گواہی. یہ گواہی ایسی گواہی ہے جو صرف جناب سیدہ دے سکتی ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا. اشہد ان ابی، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہے. ہے تم میں سے کوئی جو اس طرح کلمہ پڑھ سکتا ہو؟ جناب سیدہ اس خطبے میں کیا لینے آئی تھی؟ غصب کیا ہوا تھا؟ آیا امامت غصب ہوئی تھی؟ امامت تو غصب ہو سکتی ہی نہیں. ولایت غصب ہوئی تھی؟ ولایت بھی غصب نہیں ہو سکتی. کوئی بھی امامت کو غصب نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ امامت ایک تکوینی شیء ہے، یہ صرف تشریعی نہیں ہے کہ اگر رسول خدا کہیں یہ میرا خلیفہ ہے تو وہ امام ہو جائے، اور جس کو کہیں وہ امام ہو جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امامت ایک تکوینی مقام ہے. جو رسول کے بعد سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہوگا وہی امام ہوگا. اس امامت کو کوئی غصب کر سکتا ہے کہ نہیں جی یہ اللہ کے زیادہ نزدیک نہیں ہے، ہم یہاں پہ شورا کر لیتے ہیں، ہم میٹنگ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. اللہ نے کس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ کوئی غصب نہیں کر سکتا. یہ ولایت جو کہ ولایت تشریعی بھی ہے، اس کو بھی کوئی غصب نہیں کر سکتا، کہ اس لیے کہ تشریع اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. اور ولایت تکوینی ہے، اور یہ مقام تکوینی ہے، یعنی ایک امر واقع ہے، امر قراردادی نہیں ہے. والد معظم نے کتاب لکھی، اپنے آخری کتاب بھی امامت پہ لکھی ہے، پہلی کتاب بھی امیر المومنین کی ولایت پہ لکھی ہے. آخری کتاب یہ ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی امام ہے. اگر آپ تمام احادیث اور آیات مٹا بھی دیں جو علی کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، پھر بھی علی امام ہے بنص صفاتہ. اس میں جو صفات ہیں وہ ہر صفت کہتی ہے کہ یہ امام ہے. رسول نے بھی بیان کیا ہے، اپنا الگ مسئلہ ہے، اللہ نے بھی بیان کیا ہے، یہ بھی الگ مسئلہ. اس کتاب میں احادیث اور آیات جو امامت ہے امیر المومنین کو ثابت کرتی ہے، اس پہ بحث نہیں کی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں اور خصائص علی کی بات کریں تو بھی پتہ چلے گا کہ علی امام کل ہے. کوئی امام ہو تو ایسا ہونا کہ جس کے حق میں، جس کی امامت پر جتنی دلیلیں تھے تم تمام دلیلوں کو مٹا دو، پھر بھی وہی امام ہے. یہ امام ہوتا ہے. تو غصب کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بی بی دربار میں تشریف لائیں؟ یہ تو غصب ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو غصب ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کے لیے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امیر المومنین نے تلوار سے چھین کیوں نہیں لیا؟ کس چیز کو چھیننا تھا؟ اس حکومت کو. یہ حکومت علی کی جوتی سے بھی کمتر ہے. اس کو آپ کی ملاقات اور ہیں، آپ کے نزدیک یہ بہت اہم ہے. یہ حکومت امیر المومنین کی حکومت پتہ ہے، دو سپر پاور روم اور ایران، ان دونوں پر علی کی حکومت تھی، اور اس حکومت کو کہہ رہے ہیں یہ میری جوتی سے بھی کمتر ہے.
ہم تو ایک امام بارگاہ کی کوئی چیئرمین شپ ہو تو وہاں اپنا دین ایمان سب دے دیتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں کہ اس حکومت کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے تو ہمیں سب کچھ دے دینا چاہیے. پھر کس چیز کے لیے جناب سیدہ آئی ہیں جو غصب ہو سکتا ہی نہیں ہے، جو چھن سکتا ہی نہیں ہے. جو چھنا ظاہر یہ ہے کہ ایک باغ چھن گیا. اس باغ کو جناب سیدہ نے کیا کرنا تھا؟ اگر اس باغ کی وجہ سے جناب سیدہ کی زندگی بہت لیوش زندگی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہوتا ہے. یہ جن کو بھی اقتدار دیتے ہیں ان کو ساتھ ایسی زندگی دیتے ہیں کہ اس زندگی کے بغیر ان کا زندہ رہنے کا تصور مشکل ہو جاتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے مجھے یہ پروٹوکول اور یہ لائف سٹائل یہ رکھنا ہے. جناب سیدہ کا لائف سٹائل کیا تھا؟ جب افطار کسی سائل کو دے دیا تو اس کے بعد گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. فتق تو تھا نا اس وقت جب یہ عطا آ رہی ہے، اس وقت فتق تھا، اس کی آمدن بھی آ رہی تھی. لیکن گھر میں کیا تھا؟ گھر میں صرف یہ روٹی کے چند ٹکڑے تھے. کیا کرنا تھا جناب سیدہ نے؟ اس مال کو، اس باغ کو. ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ویٹیکن میں تھا. وہاں ان کے جو پاپ وغیرہ ہیں، باقی جو ریلیجس لیڈر ہیں، ان کی بڑی لیوش زندگی ہوتی. اگر اس طرح کی لیوش زندگی گزارتے تو پھر دربار کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس باغ سے بھی آپ اپنی زندگی بہتر کریں، اس کے علاوہ ہم بھی وظیفہ لگا دیتے ہیں، آپ جیسا رہنا چاہتے ہیں ویسا رہیں. مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اہل بیت اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، اسے لوگوں پر لگاتے تھے. دیکھیں ایک ڈبیٹ ہمارے ہاں چلتی رہتی ہے کہ مجالس میں بہت کھانا دیتے ہیں. بعض لوگ اس کو کیلکولیٹ بھی کر کے کہتے ہیں اتنا کھانا دیا، اتنی بریانی دی، اتنا فلان ہوا، اس کی وجہ سے اگر اس کو ہم ڈال دیتے تو اتنے اسکول بن سکتے تھے، اتنے یونیورسٹیز بن سکتے تھے، اتنے بارگاہیں بن سکتی تھی. یہ سب نہیں بنا اور یہ بریانی کھا گئے. جناب سیدہ کے پاس جب فدق سے آمدنی آتی تھی، اس آمدنی سے جناب سیدہ نے بلڈنگیں بنائی یا لوگوں کو کھلایا؟ بنا سکتی تھی کہ نہیں بنا سکتی تھی؟ عالی شان عمارتیں بنا سکتی، لیکن عمارتیں نہیں بنے. بھائی یہ عمارتیں میں نے فرض کر لیا، یہ سارے جو پیسے میں نیاز پہ لگا رہا ہوں ان سب سے میں نے عمارتیں بنا لی. ان عمارتوں میں آئے گا کون جب تک بریانی نہیں ہوگی؟ کون آئے گا؟ اور ان عمارتوں کو کس لیے بنانا ہے؟ انسان کو بنانے کے لیے. عمارت بے شک نہ ہو لیکن انسان آئے. ضروری ہے انسان آئے. اور انسان کب سنتا ہے؟ جب دعوت ذی شیرہ ہو. اس دعوت ذی شیرہ میں امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ کھانا بنا رہے تھے. یہ انسانی نفسیات ہے. اگر اس پہ احسان ہو، ادھر آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کھانے کا محتاج ہو. آپ سب 1000 آدمیوں کو خود کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے اگر یہاں نہیں آ سکتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اہل بیت کا کرم لوگوں تک پہنچتا تھا، جس کی وجہ سے اہل بیت کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچتی تھی.
اہل بیت کے پیغام کو روکنے کا ذریعہ کیا تھا کہ اہل بیت کے اقتصاد کو کمزور کر دو. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ پھر ممبر سے مولوی حضرات نہیں کرتے، یا عملاً کرتے ہوں تو ویسی میری طرح کے کچھ لوگ زاہد بہت بنتے ہیں. ہمیں اقتصاد میں مضبوط ہونا ہے. اگر ہم اقتصاد میں مضبوط نہ ہوئے تو ہماری بات آگے نہیں پہنچ سکتی ہے. جیسے کچھ لوگ حوزہ علمیہ میں آنے چاہیے، پڑھنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر حوزہ علمیہ میں پڑھنے والے ہوں اور اقتصادی کام کرنے والے، بزنس کرنے والے نہ ہوں تو بات آگے پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. پہلے کی دنیا اور تھی، اب جو دنیا ہے وہ اور ہے، آگے جو دنیا ہے وہ ٹوٹل مختلف ہے. پہلے آپ اپنے اپنے دائرے کار میں رہ سکتے تھے، جی سکتے تھے، آپ دوسروں کا انفلوئنس آپ پہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. جو ہمارے آپ کے بہت سے لوگ ویسٹ میں ہیں، آپ خود بھی آتے جاتے رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم دارالحرب میں ہیں، آپ تو مزے میں ہیں، آپ تو دارالسلام میں ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی کوئی دارالسلام میں آج کل نہیں ہے. ہمارے سارے بچے بھی اس گیجٹ کے ذریعے آپ کے پاس ہے. آپ کو وہاں پتا ہے صرف کہ ہم دارالحرب میں ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دارالسلام میں ہیں. ایسے میں نام تشابہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، شہر کا نام نہیں لے رہا ہوں. یعنی جو سارے دارالسلام ہیں نا، جتنے اسلامی شہر ہیں وہ سب دارالسلام ہیں، لیکن اب کوئی دارالسلام نہیں رہا ہے. ان بچوں تک ان کی رسائی ڈائریکٹ ہو گئی ہے. اور اقتصاد میں اب وہ طاقت آ گئی ہے کہ کہیں بھی کس کو جینا ہے نظریاتی طور پہ، کس نظریے کو باقی رہنا ہے اور باقی نہیں رہنا ہے، اس کا تعین اقتصاد کرتا ہے. تو اتنا ہی ثواب جتنا علم دین حاصل کرنے کا ہے، اتنا ہی ثواب اچھا بزنس کر کے اچھا کمانے کا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بات آگے تک نہیں پہنچے گی. جناب سیدہ، میں نہیں کہہ رہا کہ اقتصاد کے لیے آئی ہیں، اس کو بھی غلط نہ سمجھا جائے، لیکن جناب سیدہ کا دربار میں آنا اور ایک اقتصادی چیز کا مطالبہ کرنا اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. کیا آخر میں ہے، بعد میں کیا ہے، لیکن کیا تو ہے، مطالبہ تو فرمایا ہے. میرے پاس ایک جوان آیا اور اس نے کہا مولانا مجھے عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑی مصروف زندگی ہو گئی ہے، مجھے بتائیں میں عبادت کے لیے کیسے ٹائم نکالوں؟ کیا کرتے ہو؟ بزنس کرتا ہوں. تو پھر عبادت ٹائم کیسے نہیں ملتا جب تم بزنس کرتے ہو؟ مولانا سارا دن بس بزنس میں گزر جاتا ہے. واجبات انجام دیتے ہو؟ ہاں نماز تو اول وقت پڑھ. پھر تو میں کیا کروں کہ مجھے عبادت کے لیے وقت ملے؟ تمہاری ساری زندگی صبح سے شام تک تم عبادت میں ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو میں عبادت کے لیے وقت کیسے نکالوں؟ کہتے نہیں میں عبادت نہیں کرتا، میں بزنس کرتا ہوں. ان کا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بھئی مجھے اپنی عبادت کو اپنے بزنس، اپنے کام میں تلاش کرنا ہے. اگر میں بازار میں شیطان کے ساتھ ہوں اور یہاں صرف فرش اعضاء پہ آ جاؤں تو یہ عبادت نہیں ہے. پھر جناب سیدہ اس سے راضی ہیں جو بازار میں بھی عبادت کرتا ہو، جو وہاں عبادت نہیں کرتا ہو، وہاں شیطان کے ساتھ، وہاں طاغوت کے ساتھ، بزنس اسرائیل کے ساتھ کرتا ہو، اور یہاں آ کے وہ آنسو بہائے. جناب سیدہ کا دربار میں آنا اور بھی بہت کچھ ہے. ہاں اس کا صرف میں دوبارہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے آئی ہے، یا جو ظاہری حکومت غصب ہوا ہے، حقیقی حکومت
جو قیامت تک کے ہر آزاد انسان کے دلوں پہ علی کی حکومت ہے، اسے تو کوئی غصب نہیں کر سکتا. جو اللہ کے نزدیک مقام ہے، اسے تو کوئی غصب نہیں کر سکتا. جو ولایت حقیقی ہے، اسے بھی کوئی غصب نہیں کر سکتا. جو ولایت تکوینی ہے، اسے بھی کوئی غصب نہیں کر سکتا. لیکن جو ولایت ظاہری ہے، وہ تو غصب ہوئی نا. جو ظاہراً حکمرانی تھی وہ غصب ہوئی. اس پر احتجاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے. اس پہ کس انداز میں احتجاج ہونا چاہیے؟ اگر سیاسی نہ ہو تو آپ لوگوں نے ابھی بھی احتجاج دیکھا ہے کچھ دن پہلے. احتجاج حق ہے ایک جمہوری حکومت میں، یا انسانی حق ہے. لیکن وہ احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک و قوم کو نقصان ہو. احتجاج حق ہے، لیکن وہ احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اسلام کو نقصان ہو. احتجاج ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام کو فائدہ ہو، اور ایسا احتجاج علی اور بطول نے سکھایا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں وہ تو اچھے تھے، ان کے ساتھ ٹھیک تھے، انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ان کو نقصان پہنچتا ہو. نہیں، ان کی بات نہیں ہے جو ہم مکس کر جاتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہو. اسلام کے فائدے میں ہر وہ کام کیا اور ہر وہ قربانی دی. اسلام کے فائدے کے لیے دشمن کو کوئی فائدہ ہوتا ہو ہوتا رہے. ہمارا مائنڈ سیٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر میرے دشمن کو فائدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو فائدہ ہو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کا نقصان کرنا ہے. میں نے اس کا نقصان کرنا ہے. اس نقصان میں بے شک پوری کمیونٹی نقصان ہو جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے ابھی اس پہ میں فوکس ہوں، میں نے اس کا نقصان کرنا. امیر المومنین جس کے ہم شیعہ ہیں، میں نے اس مقصد کی حفاظت کرنی ہے. اس مقصد کی حفاظت کے لیے اگر ذوالفقار اٹھانا پڑے تو اٹھاؤں گا، اور اس مقصد کی حفاظت کے لیے اگر ذوالفقار رکھنا پڑے تو رکھ دوں گا. اس مقصد کے لیے مال بنانا پڑے تو بناؤں گا، مال خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر دوں گا. دونوں عبادت. مال کمانا بھی عبادت ہے اور مال خرچ کرنا بھی عبادت. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اتنا جو مال بنایا وہ کس لیے بنایا تھا؟ ہمارا عقیدہ جو ہم اہل بیت سے لیتے اور باقیوں کے عقیدے میں بہت فرق ہے. ایک بزنس وومن ہے جو کمانا چاہتی تھی اور اس نے بہت کمایا اور پتہ نہیں کیا کیا، جو باقی تاریخ. اور آباء و اجداد رسول خدا کے بارے میں جو جسارتیں ہیں، اس پہ اگر کبھی ابھی ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں کبھی مجھے موقع ملے تو میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. تفصیل سے بات نہیں کر سکتا کہ ہمارا عقیدہ آباء و اجداد خاتم کے بارے میں کیا ہے، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہی صحیح عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اور ہو نہیں سکتا ہے. اگر وہ باقی عقیدہ رکھیں جو بازار میں ہے تو اس کی وجہ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. جناب ختیجہ نے یہ سارا مال دنیا کی کسی آسائش کے حصول کے لیے نہیں کمایا تھا. یہ سارا مال محمد مصطفیٰ کو کمانے کے لیے پایا تھا. فرق ہے نا. یہ کمانے کا وقت ہے کماؤ، یہ لٹانے کا وقت ہے لٹاؤ. آخری وقت ہے. رسول خدا نے محسوس کیا کہ حضرت ختیجہ کچھ فرمانا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی.
اپنی بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا ماں کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ نہیں پا رہی، جاؤ جا کے ماں سے پوچھو۔ کتنا مشکل ہے ایک بیٹی کے لیے جب اسے یہ خبر دی جائے کہ ماں ابھی زندہ ہے لیکن ماں اس دنیا سے جانے والی ہے۔ جناب سیدہ نے آ کے پوچھا، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، میں نے اپنا سارا مال اسلام پر قربان کر دیا، اب میرے پاس کفن بھی باقی نہیں بچا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں رسول خدا سے کہوں میں نے سارا مال آپ پر قربان کر دیا، مجھے کفن عنایت کیجیے۔ ایک اور رقم کر دیں۔ جناب سیدہ رسول خدا کی بارگاہ میں آئی، ماں کی یہ درخواست ہے کہ آپ کی وہ قمیص جس پہ وحی نازل ہوتی تھی وہ قمیص مجھے کفن کے طور پہ دے دو۔ رسول خدا نے کفن تیار کیا، جبرائیل نازل ہوئے، خدیجہ نے اپنا مال ہماری راہ میں دیا ہے، کفن بھی ہم دیں گے۔ جنت سے کفن آیا، حضرت خدیجہ کو پیش کیا گیا۔ رسول خدا نے پوچھا اگر کوئی اور خواہش ہے، کوئی اور تمنا ہے تو اس کا بھی اظہار کرو۔ کہا مجھے جنت کا کفن مل گیا، مجھے آپ کے ساتھ زندگی کی سعادت مل گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ جب پوچھا تو فرمایا ایک تمنا ہے، میرے بعد آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ میری بیٹی کا خیال رکھیں، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ کہنا تھا، رسول خدا نے نظریں جھکا دی، رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے اشارہ کیا، دیوار پہ منظر تبدیل ہوا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی، سر پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟ اجرکم علی اللہ۔ بہت دفعہ جناب سیدہ نے کوشش کی، امیر المومنین میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا سیدہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں۔ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو کسی کو میرے قامت کا علم نہ ہو، میرا بدن کسی کو نظر نہ آئے۔ ابھی ماں زندہ ہے اور گھر کے صحن میں تابوت تیار ہو رہا ہے، بچوں کے لیے کتنا سخت ہے۔ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آیا جب جناب سیدہ نے کہا کہ علی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا یا علی میں نے سنا ہے اب مدینہ والے آپ کا احترام نہیں کرتے، میں نے سنا ہے کہ اب وہ آپ کو سلام نہیں کرتے،
اجرکم علی اللہ. میری بالکل بھی یہ کوشش نہیں ہے کہ میں آپ کو رلاؤں. مصائب اتنے سنگین ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مصائب بیان بھی ہو جائیں، آپ بھی برداشت کر سکیں، میں بھی بیان کر سکوں. جب امیر المومنین نے بتایا سیدہ تو نوبت یہاں پہنچی ہے، میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے. جب جناب سیدہ نے امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پہلو شکستہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، علی کے آنسو پوچھنا شروع کیے. علی نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا. جناب سیدہ نے فرمایا یا علی ما احدتنی کاذبہ، علی میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے لیکن کبھی بھی میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے. آخری وصیت ہے. آخری وصیت میں انسان کے دل پہ جو داغ ہوتا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جناب سیدہ نے کبھی جھوٹ بولا ہو. جناب سیدہ کو یوں کیوں کہنا پڑا کہ یا علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ یا علی مجھے بڑے دربار میں جھٹلایا گیا ہے. امیر المومنین پہ کتنا سخت. امیر المومنین نے فرمایا معاذ اللہ انت اعلم باللہ وابر واتقى. جناب سیدہ آپ اعلم باللہ ہیں. کبھی فضائل میں بیان کروں گا اس جملے کا مطلب کیا ہے. جناب سیدہ اب تیار ہے. اب علی کو بھی پتا ہے اور اولاد علی بھی جانتے ہیں کہ ماں اب جانے والی ہے. ماں کے لیے اب بستر سے نکلنا ممکن نہیں رہا ہے. ایک دن دیکھا جب امیر المومنین واپس تشریف لائے، دیکھا زہرا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. آج جناب سیدہ بستر میں نہیں ہیں. آج حسن و حسین کو تیار کر رہی ہوں. آج حسین کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں. حسین کے رخساروں سے خاک کو ہٹا رہی ہیں. اس حالت کو دیکھا بچے بھی خوش ہوئے، امیر المومنین بھی خوش ہوئے. جب بچے خوش ہوتے تھے تو شکر کرنے کے لیے نانا کے قبر پہ چلے جایا کرتے تھے. حسنین نانا کی قبر پہ گئے کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ماں ٹھیک ہو رہی ہے، ماں صحت مند ہو رہی ہے. لیکن جب واپس آئے تو دیکھا ماں سو رہی ہے. اسما سے پوچھا اسما یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا. اسما نے کہا ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا. شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں چل رہی ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا.